مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں ایک خوبصورت نوجوان قصاب تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند اور ذہین بھی تھا۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ وہ کس قدر سلجھا ہوا انسان ہے۔ اس کی اسی ذہانت کی وجہ سے اس کی شادی اس وقت کے قاضی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ قاضی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے اہل ہے۔ اسی گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام مہرالنساء تھا۔ وہ اس نوجوان قصاب شمس الدین کو پسند کرنے لگی اور اپنی خوبصورتی سے اس کا دل لبانے لگی، لیکن نوجوان قصاب نے کبھی اس پر نظر نہیں ڈالی۔ ایک دن مہرالنساء کے دل میں خیال آیا کہ اس نے شمس الدین سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، جس پر شمس الدین نے اسے بری طرح ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں شہر کی قاضی کی بیٹی میری بیوی ہے اور میں شادی شدہ ہوں، تمہیں ایسی بات کرتے شرم نہیں آتی؟ لیکن مہرالنساء پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مسلسل اپنی محبت کا اظہار کرتی رہی، لیکن شمس الدین نے اس کو انکار کر دیا اور کہا کہ آئندہ یہ بات تمہارے منہ سے نہ سنوں اور میرے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب وقت گزرتا گیا، شمس الدین اس بات کو بھول گیا، لیکن لڑکی اپنے دل میں اس بات کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور شمس الدین کے خلاف اس کی یہ محبت اب نفرت میں بدلنے لگی اور اس نے شمس الدین سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شمس الدین کو قاضی کے سپاہی نے پیغام دیا کہ قاضی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہے ہیں۔ اب شمس الدین گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ پیغام دیا اور کہا کہ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کی بیوی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب یہاں گھر کی حفاظت کے لیے رک جاؤ، میں چلی جاتی ہوں۔ اس طرح شمس الدین نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ اب شمس الدین گھر پر اکیلا تھا تو ساتھ والے گھر سے زور زور سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ اسی لڑکی مہرالنساء کا گھر تھا۔ شمس الدین پریشان ہو گیا کہ یہاں سے رونے دھونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ جبکہ شمس الدین دروازے پر گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری بوڑھی ماں بیمار ہے اور اس کو اب حکیم کے پاس لے کر جانا ہے، اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، وہ ادھر کمرے میں ہے۔ جس پر شمس الدین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ کمرے میں اس بوڑھی عورت کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ مہرالنساء کی چال ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر مہرالنساء دروازہ بند کر رہی تھی، جبکہ کمرے میں کوئی بھی بوڑھی عورت موجود نہیں تھی۔ اب شمس الدین کو مہرالنساء کی یہ چال سمجھ آ گئی۔ مہرالنساء نے شمس الدین سے کہا کہ تم میری خواہش پوری کرنی ہوگی، تم نے اس دن بھی مجھے انکار کر دیا تھا، لیکن آج میں تمہیں اس طرح ہی نہیں جانے دوں گی، ورنہ میں پورے محلے میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ اب شمس الدین پریشان ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھا اور اس نے کہا کہ اگر تم شور مچانا چاہتی ہو تو مچا دو، میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر سارے لوگوں کو یقین آ جائے گا۔ اس پر یہ لڑکی اب جب دیکھا کہ شمس الدین اس کی بات نہیں مان رہا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ اب پورا محلہ اکٹھا ہو گیا اور دروازہ توڑ کے جب اندر داخل ہوا تو لڑکی شمس الدین کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اب لوگوں نے شمس الدین کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا فیصلہ قاضی کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں، جس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ قاضی صاحب بیمار ہیں، اسی وجہ سے تو اس کی بیوی وہاں گئی ہے، وہاں پر یہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قاضی صاحب جیسے بھی ہیں وہ حق پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، ہم فیصلہ لے کر جاتے ہیں۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو قاضی صاحب پہلے ہی فیصلہ فرما رہے تھے اور کہیں سے بیمار نہیں لگ رہے تھے۔ جب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا تو جب قاضی صاحب نے دیکھا کہ شمس الدین کو لوگ اس طرح پکڑ کر لے کر آئے ہیں تو انہوں نے معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہا، تو لوگوں نے بتایا کہ شمس الدین نے اس لڑکی مہرالنساء کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب قاضی پریشان ہو گیا کہ اس کے دماغ پر اتنا بڑا الزام لگا ہے، اگر یہ الزام ثابت ہو گیا تو اس کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ قاضی نے پہلے مہرالنساء کی باتیں سنی، جس پر اس نے کہا کہ اس نے مجھ پر کہا کہ ہمارے گور میں گوشت پڑا ہے، اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ آ گئی اور اس نے میری عزت لوٹ لی۔ اور جبکہ دوسری طرف شمس الدین سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ تبھی وہاں پر قاضی کی بیٹی بھی آ گئی اور مہرالنساء نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں کہ اس کو آپ کے پاس کس نے بھیجا ہے۔ تو قاضی نے جب اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے میرے شوہر نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے کہ قاضی کی طبیعت خراب ہے، جس پر اب شمس الدین پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے فلاں سپاہی کو بلائیں، اس نے جا کر مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہے ہیں۔ جب اس سپاہی کو بلایا گیا تو اس نے بری عدالت میں صاف انکار کر دیا کہ میں نے ایسے شمس الدین کو کوئی بھی پیغام نہیں دیا، لیکن تمام ثبوت شمس الدین کے خلاف تھے، اسی وجہ سے وہ کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ شمس الدین نے سوچا کہ اگر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کو پھانسی کی سزا دی جائے تو اس کا دکھ نہیں، لیکن وہ اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لے کر اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔
اس لیے اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا مقدمہ سلطان صلاح الدین کی عدالت میں پیش کیا جائے، جس پر قاضی نے اب سارے ثبوت دیکھتے ہوئے اس کی یہ خواہش پوری کر دی اور یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو سارے ثبوت شمس الدین کے خلاف تھے، لیکن وہ ایک دور اندیش انسان تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور جبکہ یہ نوجوان ایسا نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا فیصلہ کل سناؤں گا۔ اب سلطان صلاح الدین کی یہ بات سن کر سارا گاؤں اپنے گھر واپس چلا گیا، لیکن سلطان صلاح الدین نے مہرالنساء اور شمس الدین دونوں کو روک لیا اور شمس الدین کے کان میں کہا کہ میری ایک سونے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے اور وہ تمہارے گاؤں میں گم ہوئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس عورت کے پاس ہے۔ اگر وہ انگوٹھی لے آؤ تو میں تمہیں اس سے الزام سے بری کر دوں گا۔ شمس الدین نے کہا کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں آپ کی انگوٹھی ضرور لے کر آؤں گا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی مہرالنساء سے کہا کہ ملکہ زبیدہ کی انگوٹھی گم ہو گئی ہیں اور وہ اس گاؤں کے سردار کے پاس ہیں، تو اگر وہ انگوٹھی لے آؤ تو پھر تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اب جب اگلا دن آیا تو عدالت لگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے شمس الدین سے پوچھا کہ تم وہ انگوٹھی لے کر آئے ہو، تو اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ نہیں، وہ جس عورت کے پاس تھی وہ گاؤں کی بدکار عورت تھی، اور اس نے کہا کہ اگر تمہیں ایک رات میرے ساتھ گزار لو تو میں تمہیں انگوٹھی دے دوں گی اور سارے الزام سے تم ہٹ جائیں گے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے ہی مجھ پر الزام لگے ہیں، لیکن الزام کو دھونے کے لیے مجھ میں وہ انگوٹھی لے کر نہیں جا سکا۔ اور دوسری طرف جب مہرالنساء سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں وہ انگوٹھی لے کر آئی ہوں، اور اس کے ہاتھ میں ملکہ زبیدہ کی وہ انگوٹھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ قصاب بے قصور ہے اور یہ لڑکی گناہ گار ہے، اس کو زندان میں ڈال دیا جائے اور اس کے آگ میں پاؤں ڈالے جائیں، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ کسی دوسرے پر کتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ اب سارا مجمع حیران تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ کس طرح کر لیا، اس لیے اس نے قاضی نے اب پوچھنے کی جرات کی کہ سلطان صاحب آپ نے یہ فیصلہ کیسے سنایا، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میری انگوٹھی گاؤں کی ایک بدکار عورت کے پاس تھی، لیکن وہ نوجوان انگوٹھی اس لیے نہیں لے کر آیا کہ اس نے اس کی طرف چلنا مناسب نہیں سمجھا، اسی وجہ سے وہ شروع سے ہی سچا ہے۔ اگر اس نے اس عورت کے ساتھ بھی رات گزار لی ہوتی تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہوتی، جبکہ دوسری طرف ملکہ کی انگوٹھی جس گاؤں کے سردار کے پاس تھی، یہ لڑکی نے جب سردار کی خواہش سنی تو اس نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا اور انگوٹھی لے کر آ گئی۔ اس طرح سارا مجمع بہت زیادہ حیران تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور اندیشی سے یہ فیصلہ ہو گیا اور قصاب کو باعزت بری کر دیا گیا۔